اللہ نے کہا تھا ہوا سماکم المسلمین، مسلم بولو اپنے لیے۔ اگر مسلم کا لفظ بولا جاتا تو آج انہیں حق تھا کہ اس وقت کی یہی یزیدی طاقتوں سے، اس وقت کے مجرموں سے، آل سعود اور آل نہیان سے اور آل یہود سے وہ مقابلہ کرتے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں پوری امت ان کا ساتھ دیتی، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے، یہودیوں سے مقابلے کے لیے، اس کے ایجنٹوں سے مقابلے کے لیے اگر وہ بڑھتے، اور آج بھی اگر وہ بڑھیں اور لفظ، وہ تمام الفاظ جن سے فرقوں کی بو آتی ہے ان کو دفن کر دیں، اور جو لفظ استعمال کریں وہ اسلام کا، اسی کے معنوں کو سمجھیں اور قرآن کی طرف رجوع کریں، تو پوری امت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی جو یہودیوں سے لڑیں گے، صہیونیوں کا مقابلہ کریں گے، صلیبیوں کا مقابلہ کریں گے، ان کے ایجنٹوں کا مقابلہ کریں گے، حرمین کو آزاد کرائیں گے، پوری امت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اسی حسینی مشن کے لیے امت کو تیار ہونا ہے۔ یہی وہ مشن ہے جس کی دعوت دینے کے لیے، جس کا پیغام عطا کرنے کے لیے حسین نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ حضرت حسین کا جہاں تک تعلق ہے، حضرت حسن کی زندگی، حضرت حسین کی زندگی بس یہ ساتھ ساتھ ہے، اور دونوں علی کے فرزند ارجمند تھے، نبی کے نواسے تھے، چہیتے تھے، لاڈلے تھے، نبی کے خوشبودار پھول تھے، اور کیا کیا تھے، اور فاطمہ جگر گوشہ رسول کی آنکھوں کا نور تھے، دل کا سرور تھے۔ پوری امت کے لیے وہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے تمام باسیوں کے، تمام جوانوں کے سردار ہوں گے۔ نبی نے یہ بات جب کہہ دی تھی تو حجۃ الوداع سے واپس آ کر علی کو کھڑا کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ اے لوگو، قرآن اور اہل بیت اور بیٹوں نواسوں کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سید ہوں گے، سرداری ان کی ہوگی، قیادت ان کی ہوگی، گویا اس کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اور امت کی ذمہ داری تھی، پہلے ذمہ داری تھی کہ حسن کو ذمہ داری سونپی جاتی، زہر نہ دیا جاتا، وہ ملعون، وہ خبیث جن پر فرشتوں کی لعنت ہے، صبح شام لعنت ہے، تا قیامت لعنت رہے گی، اور یہ دھتکارے جائیں گے حوض کوثر سے جنہوں نے یہ جرم کیا حضور کے نواسوں کے ساتھ۔ حضرت حسن کو زہر دیا، اور حضرت حسین کے ساتھ وہ کیا جو سردار شہداء، جو سید الشہداء حضرت حمزہ کے ساتھ کیا، حسین کے نانا کے چچا کے ساتھ، اپنے والد کے چچا کے ساتھ جو جرائم کیے اسی خاندان کے لوگوں نے، جن کا اسلام معتبر نہیں رہا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر حضرت حسین قبول کر لیتے اور اس کے خلاف خروج نہ کرتے تو ہمیشہ کے لیے امت کے سامنے سید و شباب اہل الجنہ کی طرف سے یہ نذیر ہوتی کہ حاکم کتنا ہی بدماش کیوں نہ ہو، بس تمہارا کام ہے کہ اپنی زندگی گزارو۔ جیسے آج آل سعود کا ایک بدماش بندر نما مولوی یہ کہتا ہوا دیکھا گیا کہ وہ چینل پر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم دیکھو اپنے حاکم کو اپنی آنکھوں سے کہ وہ زنا کر رہا ہے پھر بھی اس کی اطاعت کرتے رہو، ظاہر ہے کہ پھر ایسے بندر، ایسے سور پیدا ہوتے ہیں اور ایسے منحوس مولوی وجود میں آتے ہیں جو امت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ انہی سے مقابلے کے لیے حسین اٹھے تھے، اور جب حسین کو بہت سو نے روکا، مخلصین نے روکا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور آپ نے مجھ سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جس کا راز میں کھولنا نہیں چاہتا ہوں، اور میں جا رہا ہوں اسی مقصد کو پورا کرنے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میرے گھر میں حضور پاک علیہ السلام تھے، کمرے میں بیٹھے تھے، وہ کہا کسی کو آنے نہ دینا، لیکن اتنے میں حسین آئے، بچے تھے اور وہ گھستے چلے گئے۔ اب وہ کمرے میں داخل ہو گئے تو میں لپکی، میں نے دیکھا کہ حضور گود میں لیے ہوئے رو رہے ہیں، حسین کو گود میں لیے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اے نبی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی امت کے لوگ ان کو ذبح کریں گے؟ اور فرمایا کہ جس مقام پر ان کو قتل کیا جائے گا اس مقام کی اگر آپ کہیں تو مٹی آپ کے پاس لے آؤں۔ پھر راوی کا بیان ہے کہ وہ اس مٹی کو انہوں نے چشم زدن میں حاضر کر دیا، پھر وہ مٹی محفوظ رکھی گئی، اور حضور تڑپتے رہے، روتے رہے، میری امت میرے نواسے کو شہید کرے گی۔ حضور تو صرف یہ سمجھ رہے تھے اس وقت تک کہ حسین شہید ہوں گے، یہ نہیں معلوم تھا کہ شہیدوں کی جو فہرست ہوگی
اس میں حسین ہوں گے، علی کے بیٹے عباس ہوں گے، علی کے بیٹے عبداللہ ہوں گے، علی کے بیٹے جعفر ہوں گے، علی کے بیٹے عثمان ہوں گے، اور علی کے بیٹے محمد ہوں گے، اور علی کے دوسرے ایک اور بیٹے ابو بکر ہوں گے، اور پھر حسین کے بیٹے علی اکبر ہوں گے، اور حسین کے بیٹے عبداللہ ہوں گے، اور حسین کے بیٹے ابو بکر بھی ہوں گے، اور حسن کے بیٹے عبداللہ ہوں گے، اور حسن کے بیٹے قاسم ہوں گے، اور جعفر کے بیٹے عبداللہ ہوں گے، اور عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے محمد ہوں گے، اور اسی طرح مسلم ابن عقیل کے بیٹے جعفر ہوں گے، اور عبد الرحمن ابن عقیل ہوں گے، اور عبداللہ ابن عقیل ہوں گے، اور مسلم ابن عقیل ہوں گے، اور عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل ہوں گے، اور محمد ابن ابی سعد ہوں گے. یہ سب ہوں گے. یہ خاندان نبوت کا کریم ہوگا، یہ خاندان نبوت کا خلاصہ ہوگا، جس کو ذبح کرنے والے منحوس، بدقسمت، مجرم، خبیث، ملعون لوگ ہوں گے، جن پر اللہ کی لعنت، نبیوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور جو ان پر لعنت نہ بھیجے اور ان کی تعویل کرے اس پر لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، خدا اس کو پنپنے نہ دے. اور ایسے مجرموں کا حشر یزید کے ساتھ کرے، عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کرے، عمر ابن سعد کے ساتھ کرے، شمر ابن ذل جوشن کے ساتھ کرے. یہ وہ کی اولاد کو ذبح کرنے والے یہ خبیث و مجرم ہیں. ان خبیث و مجرموں کی فہرست میں عبید اللہ ابن زیاد، یزید ابن معاویہ، شمر ابن ذل جوشن، عمر ابن سعد، سنان ابن انس، خولی ابن یزید، زید ابن رقاد، حکیم ابن طفیل، ہانی ابن سبیت، اور اس کے بعد قبیلہ بنی ابان کا ایک شخص، اور مرہ ابن منقذ، اور ہانی ابن سبید، اور عبداللہ ابن عقبہ، اور عمر ابن سعد ابن نفیل ازدی، اور عبداللہ ابن قطبہ، اور عامر ابن نحشل، اور بشر ابن حوت، اور عثمان ابن خالد، اور عمر ابن سبیح، اور اسد ابن مالک، اور لقیط ابن یاسر. یہ ہیں وہ خبیث، یہ ملعون، یہ مجرم، یہ اس امت کے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے، یہ چیچک کے دھبے ہیں. یہ ہیں جنہوں نے بنی امیہ کی حکومت میں جن کو مسلط کیا گیا اس امت پر، اور جنہوں نے خاندان نبوت کے ساتھ خونی کھیل کھیلا ہے، جنہوں نے اللہ کے یہاں تو ان شہیدوں کو بڑا بلند مقام عطا کر دیا، لیکن اپنے لیے جہنم کے گڑھے کھود لیے، اور اپنے لیے طے کر لیا کہ پوری امت ان پر لعنت برسائے. یہ مسئلہ صرف محرم کا نہیں ہے، سال بھر کا مسئلہ ہے، کبھی اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور حضرت حسین جو جان ہتھیلی پر لے کر گئے تھے، اور جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس نظام باطل کو نہیں ماننا ہے، اس کے سامنے نہیں جھکنا ہے، نانا کی سنت زندہ کرنا ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ کے نقشے کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، خاندان نبوت کو قربان ہو جانا ہے، اسلام پر قربان، اللہ پر قربان، شریعت پر قربان، اسلامی نظام پر قربان ہو جانا ہے. یہ کام ہے جو مجھے کرنا ہے، اور پوری امت کے لیے سید شباب اہل الجنہ کا یہ نمونہ پیش کیا جانا ہے کہ جب یزیدی فوج، جب ناصبی، اور جب یزیدی لوگ سامنے ہوں، یزیدی مولوی ہو، مفتی ہو، ملا ہو، قاضی ہو، صوفی ہو، امام ہو، خطیب ہو، یزیدی حاکم ہو، گورنر ہو، حکمراں ہو، ان کی نسبت یہ ہے کہ انہوں نے آل بیت کا قتل کیا، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو ان کی تعویل کرتے ہیں، جو ان کے لیے راستے نکالتے ہیں. ایسے مجرموں پر اللہ کی لعنت صبح و مساء لعنت ہو. میں کہتا ہوں ایران کے ان لوگوں سے جو شیعہ کہلائے جا رہے ہیں، اثنا عشری کہہ رہے ہیں، کہ ان الفاظ کو پھینک دو. اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کا غلبہ ہو تو پھر اپنے کو مسلمان کہو، پوری امت میں گھل مل جاؤ. اور حضرت علی کے ساتھ 800 صحابہ تھے جو بیت الرضوان میں شریک تھے، اور 130 وہ صحابہ تھے جو جنگ بدر میں شریک تھے. ان کو سامنے رکھو. جو لوگ تمام صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، جو ابو بکر و عمر و عثمان پر اور عائشہ صدیقہ پر لعن طعن کرتے ہیں، وہ ملعون ہیں، خبیث ہیں، مجرم ہیں. ظاہر ہے کہ علی کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی ان پر لعن ہی نہ کرو، ان کے خلاف مقابلہ کرو، جو ان کے وارث ہوں، جو ان کے نمائندہ ہوں. اور آج کی اس دنیا میں عرب ملکوں کے وہ سانپ، عرب ملکوں کے وہ ناگ، عرب ملکوں کے وہ ذلیل آل صہیون، آل یہود اور آل نصارہ کے جوتے اور ان کے سنڈاس کے کیڑے، جو لوگ اس وقت
اس وقت امت کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے پوری ملت کو میدان میں لانے کا کام ہے جو کرنا ہے۔ اگر ان کے راستے پر چلنا ہے تو اس مشن کو لے کر آگے بڑھو، حسینی مشن کو لے کر آگے بڑھو، سید شباب اہل الجنہ کے مشن کو لے کر آگے بڑھو، حضرت زید ابن علی کے مشن کو لے کر بڑھو، یحییٰ ابن زید کے مشن کو لے کر بڑھو، حسن ذو النفس الزکیہ کے مشن کو لے کر بڑھو، ابراہیم کے مشن کو لے کر بڑھو جو حضرت حسن کی اولاد میں تھے۔ حسنیوں سے کہتا ہوں بے شرمی چھوڑ دو اور جبن اور بزدلی ترک کرو اور دنیا کے چکروں کو چھوڑ کر یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ملت کو ایک سمجھتے ہوئے، ایک بناتے ہوئے، ایک اتحاد کا نعرہ لگاتے ہوئے اور مضبوط زمین پر کھڑے ہو کر یہ کر لو قبل اس کے کہ موت دبوچ لے، قبل اس کے کہ توبہ کی توفیق نہ ملے۔ کھل کر کہہ رہا ہوں اور یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں، اور یہ سمجھو کہ قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب علی کو گالیاں دی گئیں، میں جانتا ہوں نبی کو دی گئیں، میں جانتا ہوں عیسیٰ کو دی گئی، میں جانتا ہوں مریم کو دی گئی علیہم الصلوات والتسلیمات، تو اگر مجھے گالیاں دی جاتی ہیں الحمدللہ اللہ مجھ سے خوش ہے، نبی مجھ سے خوش ہے۔ جو مجرم منافق گالیاں دیں گے، تبصرے کریں گے، مضمون لکھیں گے، ڈر لگتا ہے مجھے، ڈر کے ساتھ کہتا ہوں دیکھ لینا ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ خدا کی گرفت میں اور خدا کی پکڑ میں پکڑے جائیں گے۔ وہ وقت آئے گا جب وہ تڑپیں گے، جیسے حضرت حسین کو پہلے شہید ہونے دیا گیا اور اس کے بعد جو لوگ شریک تھے حضرت حسین پر ظلم میں، کوئی مبروس ہو گیا، کوئی کوہڑی ہو گیا، کسی کے ہاتھ پیر بیکار ہو گئے، کوئی اندھا ہو گیا، ان کے ساتھ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مورخین نے ان واقعات کے تذکرے کیے ہیں۔